تمام قسم کی تعریف و توصیف بڑائی و کبریائی اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے جس نے ہم کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بے شمار انگنت نعمتیں تیار کر دی۔ لاکھوں کروڑوں درود سلام نازل و تمام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، میں نے خطبہ مسلمہ کے بعد میں قرآن مجید کی دو آیت تلاوت کی ہے۔ ایک سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 ہے اور ایک سورہ بقرہ کی آیت تلاوت کی، اور ایک صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث بیان کی جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا ہوں اللہ رب العالمین مجھے آپ حضرات سے قرآن اور حدیث کے مطابق گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین جمعہ، جیسا کہ آپ کو بخوبی جانتے ہی ہیں، اور ہر جمعے میں سالوں خطبہ دیا جاتا ہے اور مساجدوں کے اندر درس بھی دیا جاتا ہے۔ ہم کو معلوم ہے، ہمارے علماء کرام ہم کو رات اور دن قرآن اور حدیث کی باتیں بیان کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ ایک ایسے عمل کے بارے میں بات کروں گا جو اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، یعنی اللہ کے نزدیک، اللہ کا قرب، اللہ کے ساتھ توکل اور اللہ رب العالمین سے قرب حاصل کرنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا، اور آپ بخوبی اس کو جانتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم غفلت برتتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں۔ میں اسی کو آپ کو ذہن نشین کراتے ہوئے چلوں گا۔ اگر کوئی مسلمان دنیا کی پریشانیوں سے پریشان ہے، دنیا کی پریشانی میں اس کو چاروں طرف سے جکڑ رکھا ہے، گھیر رکھا ہے اور پریشان ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے سکون ملے، اطمینان ملے، چین ملے، تو آپ کو ایک عمل کرنا پڑے گا، اور وہ عمل ہے نماز۔ نماز ایک وہ عمل ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر، جہاں تک اللہ رب العالمین نے چاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، آپ کو معراج کرائی گئی۔ آپ اس نماز کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں بخوبی، اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین کے اوپر جتنے بھی اعمال ہیں، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، اور باقی جتنے بھی دیگر عبادات ہیں، وہ زمین پر فرض کی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ لیکن نماز وہ عمل ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، معراج کرائی، ساتوں آسمانوں پر اللہ رب العالمین کے پاس ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور اس وقت اللہ رب العالمین سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی۔ تو اس وقت اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی کو نماز تحفے دی، گفٹ دی، اور آپ کو بخوبی
50 اونٹ تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ اپنے رب کے پاس جاؤ اور التجا کیجیے، ان میں کمی بیشی کروائیے، کیونکہ آپ کی امت اتنی طاقت نہیں رکھ سکتی، کیونکہ میری جو امت تھی وہ نہیں پڑھ پائی، تو 50 وقت کی نماز آپ کو مکے سے پڑھ پائے گی۔ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے پاس گئے اور التجا کی، تخفیف کی، سوال کیے اللہ ان میں کمی بیشی کر دیجیے، تو اللہ رب العالمین نے ان میں 10 نمازیں کم کر دی۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان اور اللہ کے درمیان میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آتے جاتے رہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 وقت کی نماز ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہاں 50 وقت کی نماز اور کہاں 5 وقت کی نماز رہ گئی، اور کہاں اجر و ثواب کے اعتبار سے 50 ہی نمازوں کے برابر ہے۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز دن اور رات میں ادا کر رہے ہو تو گویا اس کا ثواب آپ کے لیے 50 نمازوں کے برابر مل رہا ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا بڑا احسان اور کرم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی امت مسلمہ پر۔ کہاں 50 وقت کی نماز اور کہاں 5 وقت کی نماز رہ گئی، یہ اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے، اللہ رب العالمین کا بڑا کرم ہوا ہے جس نے 50 نمازوں میں سے 5 نمازیں کر دی۔ تو ہم کو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اب شکریہ کس طرح ادا ہوگا؟ شکریہ کس طرح ادا ہوگا؟ ہم 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ میں ادا کرتے رہے، ان میں کمی بیشی نہ کرے، ان میں لاپرواہی نہ کرے، ان میں کوتاہی نہ برتے، تو جب جا کر ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ میرے دینی اور دلی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں جب آپ قرآن مجید کو مطالعہ کرو گے، آپ اس کو صحیح ترجمے کے ساتھ پڑھو گے، آپ کو معلوم ہوگا آپ کا رب کیا کہہ رہا ہے، آپ کے رب نے اس کلام پاک میں کیا کہا ہے۔ جب ہم قرآن کو غور اور فکر کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، تو اللہ رب العالمین نے نماز کے بارے میں نہ جانے کتنے مقامات پر 186 مرتبہ قرآن مجید کا اندر نماز کا تذکرہ کیا ہے، اور جہاں اللہ رب العالمین نے نماز کا تذکرہ کیا ہے اس کے ساتھ میں زکوٰۃ کا نام ضرور جوڑا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ جہاں مسلمان 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ باجماعت ادا کرتے ہیں، ان کے ساتھ اکٹھے ہو کر نماز ادا کریں۔ تو میرے دین اور دلی بھائیوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، اپنی امت کے لیے فکر مند رہے، اپنی امت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہے، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، میری امت کے درجات کو بلند عطا کر دے۔ یعنی رات اور دن اپنی امت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہے تاکہ میری امت کامیاب ہو جائے، میری امت جو ہے گناہوں سے بچ جائے، میری امت کے جو ہے درجات بلند ہو جائے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھاتے اور گڑ گڑاتے اور اللہ رب العالمین سے فریاد کرتے رہتے۔ یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی فکر نہیں کی، یعنی اپنی امت کی فکر کی، اپنی اولاد کی فکر نہیں کی، یہاں تک کہ 12 ربیع الاول کا وقت آ گیا اور اس وقت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرائے مبارکہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرے دین اور
بھائیوں ہم کو اللہ رب العالمین نے ایسا نبی رسول اور پیغمبر عطا فرمایا جہاں فرشتہ جو ہے اندر جانے کی اجازت طلب کر رہا ہے، تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ اندر آئیے، تو اندر جاتے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بتاؤ کیسا آنا ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور کہا جبرائیل آپ کا کیا خیال ہے، آپ میرے رب کے پاس جاؤ اور میرے رب سے پوچھ کر آؤ میرے باپ نے میری امت کے ساتھ میں کیا برتاؤ کریں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے پوچھ کر آتے ہیں اور پھر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، تو اس وقت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہے۔ میرے دینی اور میرے بھائیوں آپ اندر سے لگاؤ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی پریشانیاں کتنی تکالیفیں جھیلی، ہمارے لیے کتنے ظلم سے، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت تھا، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض کیا جا رہا تھا، جب ملک الموت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض کر رہا تھا، تو اس وقت کو کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت سمجھا اور اپنی امت کے لوگوں کو فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یعنی یہ اس وقت ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کی جا رہی ہے، اس وقت کو بھی قیمتی سمجھا غنیمت سمجھا اور لوگوں سے کہا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے لوگوں نماز نہیں چھوڑنی ہے، نماز قائم کرنی ہے، اور تمہارے ماں کے حق میں جو لوگ رہتے ہیں جو تمہارے غلام ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے اگر کسی کی ماں کے حق میں اگر کوئی لوگ کام کرتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ اس طرح کے لوگ کمی ملتے ہیں جو ان کے اوپر رحم و کرم فرماتے ہیں، لیکن اکثر ان کے اوپر جو کہ اپنے زیادتیاں اپنی ظلم اپنے ان کو اوپر کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت تھی یعنی نماز قائم کرنی ہے اور غلاموں کے ساتھ میں جو تمہاری ماں کے حق میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ میرے دینی اور میری بھائیوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا ہے نماز قائم کرنی ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ الگ الگ مقامات پر نماز کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں، ہم کو بھی اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے اور ہم کو بھی اپنے بچوں کو جس طرح حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں اسی طرح ہم کو بھی اپنے بچوں کو نصیحت کرنی چاہیے، اس سے ہم کو سبق لینا چاہیے اور اس کو اپنے ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے بچوں سے یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹا اے بیٹی نماز قائم کرنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی ہے، چاہے کتنی بڑی پریشانی مصیبت کیوں نہ آ جائے لیکن نماز کا ترک نہیں کرنا ہے۔ کوئی بھی معاشرہ اس وقت اسلامی نہیں کہلایا جا سکتا جب تک اس معاشرے میں اس سماج میں اس سوسائٹی میں اگر نماز نہیں ہے تو معاشرہ اسلامی نہیں کہلایا جا سکتا ہے۔ اگر اس معاشرے کے اندر نماز ہے تو معاشرہ اسلامی کہلایا جا سکتا ہے۔ اس معاشرے کے اندر آپ رات دن اللہ رب العالمین کے راہ میں صدقہ و خیرات کر رہے ہو، زکات ادا کر رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، یعنی آپ جتنی بھی عبادات کر رہے ہو اگر نماز نہیں ہے تو معاشرہ اسلامی کہلایا نہیں جا سکتا ہے۔
یہ ہماری بیوقوفی ہے، یہ ہماری کم عقلی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کا میں ارشاد فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارها، جس زمین پر ہم چلتے پھرتے گھومتے ہیں، جس زمین کے اوپر ہم نے عالیشان مکانات بنا رکھے ہیں، جس کے اوپر ہم نے بلڈنگیں تعمیر کر رکھی ہے، یہ زمین بھی کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ موبائل کا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کیا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا درس دے رہے تھے، اور یہ اس وقت یہ آیت آئی یومئذ تحدث اخبارها۔ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ، آپ جانتے ہو اس آیت کا مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا، اللہ کا رسول ہم نہیں جانتے ہیں، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یومئذ تحدث اخبارها، جس زمین کے اوپر آپ چلتے پھرتے ہو یہ کل قیامت کے دن گواہی دے گی، فلاں دن فلاں نے فلاں دن یہ کام کیا کرتا۔ اگر آپ نیک اعمال کرتے ہو فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر آپ ذرہ برابر بھی شر کا کام کرتے ہو، بےحیائی کا کام کرتے ہو، برائی کا کام کرتے ہو، کل قیامت کے دن اس کو آپ کے سامنے پیش کر کے جائے گا۔ ذرہ آپ جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ ذرہ کہا جاتا ہے جس طرح ہمارے گھر کے اندر روشن دان ہوتا ہے اور اس میں دھوپ کی جو روشنی پڑتی ہے اور اس میں جو مٹی کے ذرات نظر آتے ہیں اس کو ذرہ کہا گیا ہے۔ اگر آپ اس کے برابر بھی اگر کوئی بدی کا کام کرو گے، برائی کا کام کرو گے، بےحیائی کا کام کرو گے، کل قیامت کے دن آپ کے سامنے اس کو پیش کر دیا جائے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی خیر کا کام، بھلائی کا کام، نیکی کا کام کیا ہوگا اس کو اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ میرے دین اور دینی بھائیوں، جس جسم کے لیے ہم رات اور دن محنت کرتے ہیں، جس جسم کے لیے ہم اچھے پوشاک پہناتے ہیں، اچھے پکوان کھلاتے ہیں، یہ بھی کل قیامت کے دن ہمارے سے غداری کر جائے گا۔ اس جسم کے لیے ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے، نہ ہم حلال کو دیکھ رہے ہیں، نہ حرام کو دیکھ رہے ہیں، نہ ناجائز کو دیکھ رہے ہیں، کون سا کام غلط ہے کون سا صحیح ہے، ہم حق و باطل میں تمیز کرنے بھول گئے ہیں، کیونکہ اس جسم کی خاطر ہم جو رات اور دن جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ جب کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین زبان کو پرنور بنا دے گا تو جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ گواہی دیں گے، ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، جسم کے ایک ایک اعضاء جو ہے گواہی دیں گے۔ تو اس وقت اللہ رب العالمین زبان کھول دے گا اور کہے گی زبان تیرا ستیہ ناش ہوگا تو آج میرے خلاف گواہی دے رہا ہے، تیرے خاطر میں تجھے پہنچانے کے لیے میں نے دین کو چھوڑ دیا اور آج میرے خلاف گواہی دے رہا ہے، آج تو مجھ سے غداری کر رہا ہے، میں نے تجھے سکون اور راحت پہنچانے کے لیے رات اور دن محنت اور مشقت کرتا رہا، تجھے اچھا کھانا کھلاتا رہا، تجھے اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑا پہناتا رہا، تجھے سکون پہنچانے کے لیے، اور آج تم مجھ سے غداری کر رہا ہے۔ اب میرے دین اور دینی بھائیوں، آپ اندازہ کر رہے ہیں اس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، صرف وہاں نیک اعمال کام آئیں گے۔ تو اسی طرح نماز ایک ایسا عمل ہے، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے بےحیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے، برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے، منکرات کاموں سے روک دیتی ہے۔ لیکن آج تک کیا ہے، نماز میں ہم پڑھتے ہیں اور اس کے باوجود ہم جو کہ برائیاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹونے لگے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بولتے رہتے ہیں۔ آپ نماز کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے
ہے اگر آپ نماز ادا کرتے ہو تو نماز کہے کہ میں لوگوں کو برائیوں سے روکتی ہوں، اور جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو وہ آٹومیٹک برے کاموں سے اٹھ جاتا ہے، وہ برا کام کر نہیں سکتا ہے۔ لیکن ہماری عادت کیا ہے کہ ہم جیسے ہی مسجد سے نکلتے ہیں اور باہر بیٹھتے ہیں تو ہم لوگ ایک دوسرے کی دو میں لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت چغلی میں لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بولتے رہتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اس کا بھی جواب دینا پڑے گا، اس کی بھی پکڑ ہوگی۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کو عمل کرنا چاہیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، وہ رات اور دن اسی کام میں لگے رہتے کہ ہم جو ہے جنت میں چلے جائیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ حضرت ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر آپ کو وضو کے لیے پانی پکڑایا کرتے تھے، آپ کی خدمت کرتے رہتے تھے۔ جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب اللہ رب العالمین کے ذکر میں مشغول ہو جاتے تو اس وقت حضرت ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرتے رہتے، پڑھتے رہتے سبحان اللہ سبحان ربی، اور حضرت ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کلمات کو سنتے رہتے تھے۔ حضرت ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو اتنا پڑھتے اتنا بار بار پڑھتے رہتے تھے، میں جو ہے سو جایا کرتا تھا دروازے کے پاس ہی، لیٹ جایا کرتا تھا، مجھے نیند آ جایا کرتی تھی۔ ایک دن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اے ربیع بن کعب آپ کو جو کچھ مانگنا ہے مجھ سے مانگ لو۔ حضرت ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے موقع دیجیے، میں مشورہ کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے آپ مشورہ کر لیجیے، آپ کو کیا لینا ہے کیا مانگنا ہے۔ حضرت ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ کرتے ہیں، اور پھر دوسرے دن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کیا چاہیے، آپ کون سی چیز حاصل کرنا چاہتے ہو۔ حضرت ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف ایک چیز چاہیے، اور وہ ہے مجھے اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے اللہ رب العالمین مجھے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دے، بس مجھے یہ چاہیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں پڑھ گئے، کہنے لگے اے ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ مشورہ کس سے دیا ہے، آپ کو یہ مشورہ کس نے دیا ہے۔ حضرت ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کسی سے مشورہ نہیں لیا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کل من علیہا فان، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، یہاں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، جو آیا ہے اس کو ایک دن جانا ہے۔ تو اس لیے مجھے یہ چاہیے جہنم سے بچ کر میں جنت میں چلے جاؤں۔ اگر آج کسی کو کہا جائے تو وہ کیا مانگے گا، وہ تو دولت مانگے گا، وہ تو دنیا کے لیے طلب کرے گا۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات اور دن اسی فکر میں رہتے تھے، تاکہ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے عمل پوچھا کرتے تھے تاکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ان کو اعمال بتائے اور اس کو پر عمل کرے اور ان سے اللہ رب العالمین خوش ہو جائے اور وہ جنت میں چلے جائیں۔ اس طرح کے سوال کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ جو دنیا ہے یہاں ہمیشہ کے لیے کوئی نہیں آیا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کا ارشاد فرماتا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اب اس میں ہم کو سننا چاہیے جو نماز پڑھتے ہیں، جو 5 وقت نماز کے عادی ہیں، جو 5 وقت نماز باجماعت پڑھتے ہیں، وہ بھی دھیان سے سنیں۔ یعنی اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ تم
طرح کے کام انجام دیتے ہیں. وہ خود بھی نماز پڑھتے ہیں اور اپنے رشتے داروں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کرتے ہیں. نماز کی فضیلت، نماز کی اہمیت، نماز کا مقام اور مرتبہ ان کو بتاتے ہیں. جو اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین سے خوف رکھتے ہیں. کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کل میدان محشر کے اندر سب لوگ اکٹھے ہوں گے اور سب پڑھانا ہوں گے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول، کل قیامت کے دن ایک دوسرے کی طرف لوگ دیکھیں گے، شرم نہیں آئے گی ہم کو؟ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کسی کی ہمت نہیں ہوگی جو ایک دوسرے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ سکے. سب لوگ اپنے اپنی پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے، اپنے اپنے گناہوں کے جو دنیا کے اندر جو بھی گناہ کیے ہیں اسی جو اس کے سبب اس کو جو پریشانی میں مبتلا ہوں گے. کوئی پنڈلی تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی جو اپنے پورا کا پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. تو اس لیے ہم کو چاہیے جو اللہ رب العالمین حساب و کتاب کرے گا، ہمارے اہل و عیال، ہماری بیوی بھی ہوگی، بچے بھی ہوں گے، بیٹی بھی ہوگی، بیٹا بھی ہوگا، بھائی بھی ہوگا، اور اللہ رب العالمین ہم کو جنت میں داخل کر رہا ہوگا. تو اس وقت اس کا بیٹا، اس کی بیٹی آئے گی اور اللہ رب العالمین سے کہیں گے، اللہ رب العالمین اس بندے کو رکھیے. اللہ رب العالمین جانتے ہیں، پھر بھی اللہ رب العالمین فرشتے سے کہیں گے، میرے فرشتے اس کو واپس لے کر آؤ. اور اللہ رب العالمین کہیں گے، آپ اس کو کیوں رکوا رہے ہیں؟ وہ کہیں گے، اے اللہ، یہ خود جو ہے نماز پڑھا کرتا تھا، لیکن اس نے ہمارے کبھی نماز کی تقدیر ہی نہیں کی، نماز کے بارے میں بتایا نہیں. یہ خود جو ہے صبح جو ہے بستروں کو چھوڑ کر، نرم بستروں کو چھوڑ کر نماز پڑھنے کے لیے چلا جایا کرتا تھا، لیکن اس کی کبھی ہمت نہیں ہوئی یہ ہم کو نماز کے لیے اٹھائے، نماز کے بارے میں بتائے، نماز کی تلقین کرے، نماز کے بارے میں بتائے. تو اس کو بھی اس کے ساتھ میں جنت میں ڈال دیا جائے گا. تو اس لیے کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، تو انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملے گا پھر بتائیں گے. تو اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو کہنا اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا